جی امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم شیخ صاحب, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم, بالکل ٹھیک جی, تھینک یو امین. گستاخانہ ایک سوال ہے اور وہ فلسفیانہ سوال بھی ہے. آپ کے کیا آپ کو لگتا ہے اتنی میری تعلیم نہیں ہے, اتنا میرا علم نہیں ہے. نہیں, آپ I'm almost certain that you have an answer for this. آپ کو لگتا ہے کہ قومی اسمبلی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کو یا مذہبی جماعت کو نان مسلم ڈکلیئر کرے یا اس کی اسلام کی تائید یا اس کی نفی کرے؟ ایک سوال یہ ہے. اور اس کا اس کا پہلے جواب لے لیں کہ ہاں فاروق مجھے ڈراپ نہ کریے گا, میرا فالو اپ نہیں کرتے, حوصلہ رکھیں, نہیں کرتے, بے فکر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی ہے, کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جی چلیں آگے. تو فالو اپ کوشچن میرا اسی بنیاد پہ ہے, کیا یہ بات میں صداقت ہے کہ احمدی جماعت, قادیانی جماعت نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس کی ٹرانسکرپٹ ریلیز ہو جائے تو آدھا پاکستان یا 90% پاکستان احمدی ہو جائے گا, یا ایسی ان کے کسی عہدیدار نے یہ بات کی تھی؟ جی یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ کی ہوئی ہے کہ اگر اس تمام کاروائی کو پبلک کر دیا جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ احمدی ہو جائے. اب میں اس کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. اب پہلا بھی میں آپ کا ساتھ میں سوال لیتا ہوں جس کا میں نے ہاں اور نہ میں کہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ایمان کا, بلیف کا فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہوگی بات؟ اب جب انہوں نے ان کو بلایا تو ان کا فرض تھا کہ دیکھیں آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے اپنا بیان دوں, اپنا موقف دوں اس کے اوپر. میں کیوں دوں؟ میں حاضر تب ہوں, سوال کا جواب میں تب دوں جب میں آپ کو تسلیم کروں. جب میں آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا, میں ریکوگنائز ہی نہیں کرتا کہ یو ہیو نو اتھارٹی, یو ہیو نو پاور ٹو ڈیسائڈ مائی فیتھ, وائی شوڈ آئی گیو یو دی ایکسپلینیشن, وائی شوڈ آئی آنسر یو. یہ سب سے پہلی. So just by appearing, they have given the National Assembly the right to educate them either as a Muslim. They have submitted to the authority of the National Assembly. Yes. اب انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا کہ یہ گئے اور جا کے 12-13 دن بیٹھ کے, اور پھر ایک ہی نہیں, وہ دوسری لاہوری پارٹی بھی چلی گئی, وہ بھی آ گئے. اب یہ ساری دونوں جو تھے اسکول آف تھاٹ, یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے جا کے باتیں کی. نمبر 1. نمبر 2, اب آ جائیے دوسری طرف کہ سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ کو ڈکلیئر کر دیا گیا, آپ نے اپنا موقف دے دیا اور ان کو کوئی اختیار نہیں تھا, تو سوچیے آپ کا سٹیٹس کیا ہے. ڈو یو ہیو دا رائٹ, ڈز اٹ میک مورلی, لیگلی کہ آپ اٹھ کے کہیں کہ دیکھیں جی اب یہ فیصلہ جو ہے میں قبول نہیں کرتا. وہ آپ تب کہتے جب ون سائیڈڈ فیصلہ ہوتا, آپ کہتے جی دیکھیں ہم تو وکٹم ہیں, ہمارے تو خلاف ون سائیڈڈ فیصلہ کیا گیا جو کہ زیادتی ہمارے ساتھ, اور بالکل اس چیز کو مانا جاتا کہ ہاں یہ چیز ہے کہ بغیر ان کو سنے, چاہے وہ خود نہیں آئے یا کچھ بھی ہوا, یہ ون سائیڈڈ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کسی طور پہ بھی ون سائیڈڈ نہیں ہے, جہاں پہ کسی اسمبلی کو اختیار نہیں ہے, انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ اختیار دیا. تو یہ بات کہنے کے یہ اب اس قابل یا لائق نہیں ہے کہ یہ بات کہہ سکتے. Absolutely. And یہ وہ اسمبلی ہے جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان. تو اس پہ اگلی بات کیا تھی آپ کی؟ تو بس میرا یہی فالو اپ کوشچن تھا کہ اسمبلی کی بس یہی فلسافیکل کوشچن تھا. نہیں آپ دوسرا آپ نے جو کہا تھا آدھا پاکستان, سنیے میری بات جی. امین یہ چیز ذہن میں رکھی ہے. میں مطلب اس وقت جو باتیں کر رہا ہوں, اگر آپ کو اور جو لوگ سن رہے ہیں, اگر یہی باتیں تحریر کر کے
کہا جائے یہ پمفلٹ چھاپ دو اور پھیلا دو، لوگوں کو بانٹ دو، تو اس سے لوگ پڑھ کے یہ انسان جب کسی کی باڈی لینگویج دیکھتا ہے، جب آرگومنٹ ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ سوال کر رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں. ان کا خلیفہ مرزا ناصر احمد صاحب جو تھے، وہ اس وقت اسمبلی کے 300 سے زائد ارکان میں سے ایک چپڑاسی کو امپریس نہیں کر سکا. نے کہا جی احمدی ہونا، مجھے یہ بتا دیں. تو سامنے ڈائریکٹ بیٹھے جنہوں نے 13 دن اس کو سنا ہے. تو شیخ صاحب یہ لوگ اپیئر کیوں ہوئے تھے؟ یہ ان کی ایروگنس تھی کہ یہ وہ پھر وہی بات، یہ اس چیز پہ پہلے غور کریں کہ جب یہ کہا گیا کہ جی اگر یہ ریلیز کر دی جائے، پرنٹ کر دی جائے تو جی آدھا پاکستان ہو جائے، تو جو اس وقت سن رہا تھا 300 بندہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان میں سے ایک کلرک بھی نہیں ہوا. آپ ادھر بات کریں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس وقت سلسلہ یہ تھا، اب کیوں گئے جو آپ کی بات ہے، ان کا یہ تھا کہ یہ مولوی تو ہماری 2 منٹ کی مار ہے، انہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں. مسئلہ کوئی نہیں. جس طرح سے ہم لوگ تعویلیں کر لیتے ہیں، احادیث پہ مطلب سوال اٹھا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ وہ سارا باتیں کر لیتے ہیں، تو مولوی کو تو ٹکنے نہیں ہم دیں گے. مولوی ہمارے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا. کامن سینس ہم لیں گے، فلاں لیں گے. آگے جا کے ان کا سامنا کرنا انہیں پڑ گیا یحییٰ بختیار کا، جس نے آپ اندازہ کریں کہ صرف عقلی طور پہ ہی، اور مطلب ان کو اس دائرے سے ہی باہر نہیں نکلنے دیا. اس نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی ٹریڈ مارک والی جو اس نے بات کی ہوئی ہے کہ آپ کیسے ہیں، کیا یہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ان کا جو مسیح موعود یا منارہ یا یہ وہ ٹریڈ مارک ہے میں لے کے بیٹھوں اور اس کو یہ جمبے کو بھی کہیں کہ ہاں جی تو اب بیعتیں لیتا چلا جا. ہاؤ اسلام ول الاؤ دیم. سو یہ جو چیز ہے ان کی، یہ ان کی اپنی حماقت، انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے. یہ نہ جاتے، وکٹم بن جاتے تو پھر اچھا تھا. اب یہ وکٹم نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا.